طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسے ہدایت نصیب فرماتا ہے، لیکن ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش میں عمر بن خطاب کا نام ظاہر کیا، کیونکہ ابو جہل کی نسبت عمر بن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، اور اس دعا کے بارے میں صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کا سامنا ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود کو مارا اور ان کا مذاق اڑایا کہ محمد ہمیں ان جیسے لوگوں سے ڈراتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب کی یہی بات پسند تھی کہ ان میں عاجزی بہت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ واللہ دونوں میں سے آپ بہتر ہیں۔ واللہ انک لخیر الرجلین۔ حضرت عمر ایک پہلوان صفت آدمی تھے اور اسلام کے سخت خلاف بھی تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ حضرت عمر کا تعلق قریش جیسے طاقتور قبیلے سے تھا، اسی لیے حضرت عمر کا شمار با اثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کو سب سے بڑا جھٹکا حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے پر لگا۔ جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں اپنی تلوار پکڑی کہ آج تو میں گردن اڑا کر ہی واپس لوٹوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آخر محمد نے یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ بھائی بھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے، بیوی شوہر سے، باپ بیٹوں سے، بہنیں بھائیوں سے۔ آج میں اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کر دوں گا۔ آج تو میں محمد کا قصہ ختم کر کے ہی لوٹوں گا۔ حضرت عمر جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت حذیفہ ملے۔ عمر، ما خرجت متوشحا سيفك الا لامر عظيم۔ اور پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے انہیں بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، لیکن حضرت عمر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ حضرت حمزہ نے حضرت عمر کو بتایا کہ تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو، وہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ ولا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم اولا۔ أي أهل بيتي؟ اختك فاطمة بنت الخطاب، سعيد بن زيد بن فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید۔ حضرت عمر غصے سے لال ہو گئے اور جلدی سے اپنی بہن کے گھر گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اندر حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان دنوں قرآن پاک کی سورت طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ ایک صحابی انہیں پڑھانے کے لیے ان کے گھر آئے تھے۔ حضرت عمر باہر دروازے پر کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ حضرت عمر نے غصے میں دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو حضرت عمر اندر آئے اور سخت غصے میں پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، اسے تھپڑ مارا۔ بیوی بچانے کے لیے آگے آئی تو اسے بھی تھپڑ مارا۔ اس کے بعد حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ عمر اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو گے پھر بھی جو دین اب ہم نے قبول کر لیا ہے ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر یہ سن کر موم کی طرح نرم ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے کہ میری بہن میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی، کیونکہ اس وقت عرب کے معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی حیثیت بالکل کم تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آخر محمد کے دین میں ایسی کون سی بات ہے جو سب لوگ اتنے بہادر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا چلو دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، میں نے بھی پڑھنا ہے۔ آگے سے بہن نے جواب دیا کہ نہیں عمر، یہ کلام پاک ہے اور تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر اسے ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ بہن نے آپ کو پڑھنے کے لیے سورت طٰہٰ کی آیتیں دی۔ انہوں نے وہ آیات پڑھیں اور پکار اٹھے، واہ کیا خوبصورت اور عمدہ کلام ہے، مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت عمر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
तमाम सहाबा कराम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। इसके बाद हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बेशक हम लोग हक़ और सच पर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा फिर इस तरह छुप छुप कर क्यों इबादत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अभी हम तादाद में बहुत कम हैं और मुशरिकीन ज़्यादा हैं। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि या रसूलल्लाह फिर उमर के इस्लाम कबूल करने का क्या फ़ायदा अगर आज भी हमने छुप छुप कर ही इबादत करनी है। मुसलमानों की दो जमातें निकली, एक में हज़रत उमर और दूसरी में हज़रत हमज़ा मौजूद थे। सब ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। सारे सहाबा कराम हिजरत के वक़्त छुप छुप कर मक्का से निकले थे, लेकिन हज़रत उमर वाहिद शख्स थे जो मक्का की गलियों में तलवार लहराते और मुशरिकीन को बताकर कि अगर किसी में दम है तो वो आए और मुझे रोक कर दिखाए। कोई है जो अपनी बीवी को, बेवा, बच्चों को यतीम और माँ बाप को बेसहारा करना चाहता है, लेकिन किसी इंसान में इतनी हिम्मत ना हुई कि कोई उमर का रास्ता रोक सके। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप इस्लामिक गज़वात की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि उनका विज़िट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफ़ा होगा।